پڑھ رہا ہے، اور سورہ الحمد قل هو اللہ کے بعد اس میں طاقت پیدا ہو گئی کہ اگر وہ چاہے تو رکوع کھڑے ہو کر کر سکتا ہے، تو بیٹھ کر رکوع میں نہیں جائے گا، بلکہ اگر اس کو کھڑے ہو کر رکوع کرنے کی طاقت ہے تو واجب ہے کہ پہلے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر قیام متصل برکوع انجام دے کر رکوع میں جائے۔ سیدھا بیٹھ کر رکوع میں نہیں جا سکتا، ڈائریکٹ چلا گیا تو رکوع باطل ہو جائے گا، قیام متصل برکوع درمیان میں نہیں آئے گا۔ اور اگر اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر قیام متصل برکوع انجام دے کر پھر صحیح طریقے سے رکوع کر سکے، اتنی طاقت نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھے پھر رکوع کرے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے رکوع میں جائے، بلکہ بیٹھے بیٹھے رکوع کرے گا۔ پھر اس کو کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کھڑے ہوئے بغیر بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کو انجام دے گا۔ اسی طرح انسان کوئی لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس میں بیٹھنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو جتنا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اتنا اپنی طاقت کے اعتبار سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اور اگر لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے لیے کھڑا رہنے کی ہمت ہو جائے تو پھر کھڑا رہنا بیٹھنے سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور کھڑے رہ کر کے نماز جتنی پڑھ سکتا ہے کھڑے رہ کر پڑھے گا، اس کے بعد جتنی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھے گا، اور کھڑا اور بیٹھنا دونوں نہ ہو سکے تو پھر جتنی وہ باقی رہ گئی ہے وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ ہاں جی ایسے بھی کر سکتا ہے کہ کچھ کھڑا ہو جائے کچھ بیٹھ جائے، کچھ کھڑا ہو جائے کچھ بیٹھ جائے، یا کچھ لیٹ جائے کچھ بیٹھ جائے، کچھ لیٹ جائے کچھ بیٹھ جائے، بلکہ کچھ لیٹ جائے کچھ کھڑا ہو جائے کچھ بیٹھ جائے، پھر لیٹ جائے، پھر کچھ کھڑا ہو جائے کچھ بیٹھ جائے، پھر لیٹ جائے۔ یہ جتنی بھی طاقت ہے اس کے حساب سے کھڑا رہنا اور بیٹھنا اس پر موقوف ہے۔ جیسے آپ نے جوگنگ کرتے ہوئے کچھ بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ راؤنڈ لگاتے ہیں، مثلا نشتر پارک کا، تو وہ ایک راؤنڈ لگا کر کے تھک جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر کے دوبارہ دوسرا بیٹھنے کی کچھ آرام کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے دوسرا راؤنڈ لگاتے ہیں، پھر دوسرے راؤنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر جو ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد تیسرا راؤنڈ لگاتے ہیں۔ تو لیٹنا گویا کہ آرام کرنا ہے، اور اس کے بعد راؤنڈ لگانے کی باری کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ تو جس طرح اس میں جو ہے بوڑھے حضرات راؤنڈ لگانے میں آرام کر لیا کرتے ہیں، تو لیٹ کا آرام بھی کرے، اور ساتھ ساتھ جتنا کھڑے ہو سکتے اتنا کھڑے ہو کر کے، جتنا کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتا اتنا بیٹھ کر کے بھی نہیں ہو سکتا اتنا لیٹ کر کے، اور بار بار تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے، اپنی ہمت کے اعتبار سے دیکھتا رہے۔ اب جب لیٹ کر نماز پڑھ رہا تھا تو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے یا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے، تو یہ دیکھے گا خالی کہ وہ اطمینان کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا بیٹھ کر اطمینان کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے رہ کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر اطمینان نہیں آتا، وہ کھڑے رہنے میں بڑا ڈر اور جو کانپتا ہے مثلا، اور جو ہے وہ لرزتا ہے،
تو پھر اس کے اندر اطمینان ہی نہیں آ رہا اس کو، تو پھر بیٹھ کر دیکھے گا، بیٹھ کر بھی اطمینان نہیں آ رہا تو پھر لیٹ کر ہی نماز پڑھے گا۔ بس اس لیے اپنی طاقت و توانائی کو خود وہ بوڑھا آدمی ناپے گا اور اس کے حساب سے اپنی نماز کو جاری رکھے گا۔ اور سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں اتنی ہمت ہو جائے کہ کچھ دیر کھڑا ہو سکتا تو وہ قیام متصل برکوع کے لیے کھڑا ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو قیام متصل برکوع کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ امپورٹنٹ رکن ہے، وہ جو ہے کم سے کم حاصل ہو جائے، رکن کم سے کم حاصل ہو جائے۔ اس لحاظ سے اگر تھوڑا سا ٹائم اس کو کھڑا ہونے کی طاقت آ گئی ہے تو قیام متصل رکوع کے وقت جو ہے وہ الحمد سورہ پڑھ کے اس کے لیے کھڑا ہوگا، وہ اہم ہے۔ باقی کے لیے بیٹھ جائے کوئی بات نہیں، قیام متصل برکوع کو کم سے کم انجام دے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے کچھ دیر مہلت ملنے کی صورت میں اس کو ترجیح دے گا کہ قیام متصل برکوع کے لیے انسان اٹھے، اور ترجیح دینا یہ واجب ہے۔ یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ میں کھڑا رہوں گا تو کچھ دیر بھی کھڑا رہوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، کچھ دیر بھی کھڑا رہوں گا تو بڑی تکلیف ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں کہ جس کو خوف ہے، خوف عقلائی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا، کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ جس کو بیماری کا خوف ہے یا جس کو بہت شدید تکلیف ہو جانے کا خوف ہے، اب یہ دو لفظ آ گئے، خوف بیماری اور شدید تکلیف، اس کو ذرا وضاحت سے سنیے گا۔ تکلیف اتنی شدت کی ہو کہ جو قابل برداشت نہیں، وہ تکلیف کہلاتی ہے، اور قابل برداشت ہے اس کو شریعت نے کوئی تکلیف نہیں مانی۔ ایسی تکلیف ہو جاتی جو انسان برداشت نہیں کر سکتے، ایسی تکلیف ہو جانے کا خطرہ موجود ہے، تو پھر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھے گا، بیٹھ کر پڑھے گا، اور بیٹھ کر جو ہے نماز میں تکلیف ہو جانے کا خطرہ ہے تو لیٹ کر پڑھے گا۔ نہیں، دوسرا خوف و بیماری کا یا تکلیف کا، خوف سے مطلب خوف عقلائی ہے، غیر عقلائی خوف کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ خوف کی دو قسمیں، ایک عقلاء حضرات کا خوف ہوا کرتا ہے، دوسرا غیر عقلائی خوف ہوا کرتا ہے۔ خوف عقلائی یہ ہے کہ اگر باہر کرفیو لگا ہوا ہے اور حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، اور ہم بڑی بہادری اور جرأت کر کے باہر نکلتے ہیں، گولی لگ جاتی ہے کہ ہمیں گولی کی پرواہ کیا ہے، ہم تو علی کے ماننے والے، نام بھی علی کا لے رہے ہیں، ہم تو علی کے ماننے والے، ہمیں کیا ہے، ایسی جرأت کر کے باہر نکل گئے۔ تو یہ خوف عقلائی تھا کہ ہر عاقل آدمی کرفیو میں گولی لگنے سے بچتا ہے، نہیں، اس کے باوجود یہ بیوقوفی کر کے جو نکلا ہے، تو یہ کہلائے گا خوف عقلائی، کرفیو میں نکلنا خوف رکھتا ہے۔ خوف غیر عقلائی وہ ہے کہ خوف تو ہے کہ میں گھر سے مدرسے کے لیے جاؤں گا تو ممکن ہے کوئی ڈاکو بندوق دکھا کر موبائل چھیننے کے لیے آ جائے، خوف غیر عقلائی خوف ہے، لیکن اس کی شریعت نے پرواہ نہیں کی ہے۔ خوف تو ہے کہ واقعاً جو ہے کوئی ڈاکو جو ہے بندوق دکھا کے موبائل چھیننے کے لیے آ جائے، یہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت نے اہمیت نہیں دی۔ اگر اہمیت دے تو سب کو گھر میں بیٹھنا پڑے گا، نہ کوئی تعلیم ہوگی، نہ کوئی اسکول ہوگا، نہ کوئی کالج ہوگا، نہ کوئی کارخانہ ہوگا، نہ کوئی جو ہے بینک ہوگا، نہ کوئی جو ہے وہ افسر ہوگا، نہ کوئی جو ہے آفس ہوگی، کوئی ادارہ کام ہی نہیں کر سکتا، سب کے سب جو گھر میں بیٹھے آرام کر رہے ہو، کورونا کی طرح سب کے سب کورونا والے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر اس کو اہمیت دے تو سب کو گھر میں بیٹھنا پڑے گا، کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ اس شریعت نے ایسے
احتمال کو عقلاء ہی نہیں مانا کہ جس کی عقلاء کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے خوف، لیکن اس کو شریعت نے اہم نہیں مانا. یا اس کی دوسری مثال لیں کہ ہم جب گھر سے مدرسے کے لیے نکلتے ہیں تو خوف ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی آ کے ٹکر مار دے، اور اس کے ساتھ زخمی ہونے کا، مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن شریعت نے اس خوف کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے کہ ہر آدمی کو یہ تو خوف ہوتا ہے. کس کو خوف نہیں ہوتا؟ کوئی گاڑی جو ہے ٹکر ہو جائے، کوئی جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس میں جو ٹانگ ٹوٹ جائے، اس میں جان چلی جائے، ہوتا تو ہے. خاص طور پر اسکوٹر والوں کو کہ جو موت کی سواری پر چلتے ہیں، نہیں ہاں اس کے لیے تو بڑا خوف ہوا کرتا ہے. موت کی سواری اسی لیے کہ اسکوٹر کو ذرا سا بھی ٹچ بھی ہو گیا تو وہ جا کے کہاں گرے گا، ہاتھ پیر ٹوٹ جایا کرتے ہیں. اسکوٹر کی سواری کوئی آسان سواری نہیں، موت کی سواری پہ گھوم رہا ہوتا ہے آدمی. تو اس کا احتمال ہونے کے باوجود شریعت نے اس کو اہمیت نہیں دی، کہا کہ نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ احتمالات رکھیں گے تو یہ احتمالات سب کے پاس ہوتے ہیں، کس کے پاس یہ احتمال نہیں؟ سب کے سب کیا گھر پر بیٹھ جائے؟ نہیں، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ تیسرا احتمال جو آپ سنیں، ایک احتمال ہے کہ یہ چھت نیچے گر جائے، اس لیے کہ اوپر ہو سکتا ہے بم فٹ کیا ہو سکتا ہے مسالہ اس کا کمزور ہو گر جائے. تو احتمال تو ہے نا، کوئی ایسا تھوڑی کہ یہ چھت جو ہے ہمیشہ روز قیامت تک چلنے والی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بم بھی لگایا جا سکتا ہے. تو آج کل جو ہے دہشت گردی کا دور ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے مسالہ کمزور ہو تو کانٹریکٹر حضرات بھی سیمنٹ کی جگہ وہ جعلی سیمنٹ ملا دیا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں مسالہ کمزور ہو جاتا ہے اور جو وہ گر جایا کرتا. تو احتمال تو ہے بارہ، لیکن اس احتمال کو شریعت نے اور عقلاء نے اہمیت نہیں دی ہوئی ہے. اگر وہ اہمیت دی ہوتی تو ہم یہاں پر ابھی اس وقت نہیں بیٹھے ہوتے اور جو ہے نکل جاتے ہیں. احتمال غیر عقلائی، یہ سارے غیر عقلائی احتمال کی مثالیں دے رہے ہیں ہم. چاہے وہ موبائل چھیننے والا آ جائے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ والا مسئلہ ہو جائے، چاہے چھت گرنے والا مسئلہ ہو جائے، یہ سب احتمال غیر عقلائی واقع میں ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں کہ بالکل ہی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوئی ہے. شاید کہتے اگر ایسے ہی کام کرنے کا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم گھر پر بیٹھ جائیں تو پھر تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. اس لیے ان کو کوئی اہمیت نہیں. ہاں اس کو اہمیت ہے کہ واقعی گولی لگ جانے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ اعلان عام ہے کہ کرفیو میں جو نکلے گا اس کو گولی مار دیں گے. لیکن آغا صاحب جو آپ نے گولی کی بات کی، یہ احتمال اقلائی ماحول ایسا بن جائے جیسے خمینی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ باہر نکلو. ہاں وہ ایک الگ بات ہے، وہ فتویٰ اس کے مقابل میں، چونکہ احتمال عقلائی کے مقابل میں چونکہ فتویٰ آ گیا تو فتویٰ اس پر غالب آ گیا ہے. ورنہ عام حالات میں کرفیو لگاؤ اور واقعاً جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کو اجازت ہو کہ جو بھی باہر نکلے اس کو گولی مار دیں، تو وہاں تو احتمال عقلائی کہ جو باہر نکلے گا اس کو گولی مار دیں گے. لیکن یہاں پر بھی تو یعنی اقلائی ہے کہ گولی تو مار دیں گے. عقلائی ہے لیکن وہ ختم ہو گیا نا. جب خمینی کا فتویٰ آ گیا یا کسی مجتہد کا فتویٰ آ گیا تو اس پر عمل کریں گے، چاہے جان چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن وہاں پر فتوے پر عمل کرنا. ہاں بالکل. تو وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرا رکاوٹ اور موانع والا مسئلہ آ گیا ہے. اصل ایک عام عادی حالات کی بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہے عادی حالات میں کچھ احتمال عقلائی ہوا کرتے ہیں. جیسے احتمال عقلائی کہ ہم کسی سے زمین خریدنے گئے، مکان خریدنے گئے، دھوکہ دے دے، یہ احتمال عقلائی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں انسان کتنے احتیاط کرتا ہے. یا جو ہے لڑکی سے شادی کرنے گئے، پتہ چلا وہاں پر لڑکی والوں نے دھوکہ دے دیا، یا لڑکی والوں کو لڑکے والوں نے دھوکہ دے دیا. دونوں طرف احتمال عقلائی تو ہوتا ہے. وہاں پر پھر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر جو ہے وہ آنکھ بند کر کے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. وہاں پر جو ہے معاملات کے اندر بڑی احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، بلکہ وہاں پر سوء ظن کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب معاشرہ ایسا کہ دھوکہ دیا جاتا ہے تو وہاں پر کہیں گے کہ ہم سوء ظن کریں گے، ہمیں دھوکہ ہی دیا جا رہا ہو، کہ پوری تحقیق کریں گے. شادی کے مسئلے میں ہو یا کوئی خرید و فروخت، زمین و مکان خریدنے کے مسئلے میں بڑا احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ
دھوکے کا جو ہے رواج بھی ہے اور دھوکے کا ماحول بھی ہے. اس لیے آقا مطہری کا ایک جملہ ہے کہ جب ماحول برا ہو جائے تو ہم پر حسن ظن نہیں کرنا ہے، ہمیں میرے سوء ظن سے کام لینا ہے. ماحول اچھا ہو تو حسن ظن سے کام لینا ہے. بڑے بڑے معاملات، چھوٹے چھوٹے معاملات میں چلو ٹھیک ہے حسن ظن سے کام لیں گے کہ انشاءاللہ وہ اچھا ہی سوچتا ہوگا ہمارے لیے. لیکن جب بڑے بڑے معاملات انجام دیں سوء ظن سے کام لینا ہے اور کہنا کہ نہیں وہ ہمیں دھوکہ ہی دے رہا ہوگا. اور اس طرح جو ہے وہ دھوکہ دینے کے ساتھ کس طرح ہم تحقیق کرتے ہیں اس طریقے سے عمل کریں گے. جی ہاں، معاملہ آگے بڑھنے کے لیے وہ تحقیق کرے گا، کیونکہ ایسی انداز معاملہ نہیں کر لے. تحقیق کرے، اس کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں نہیں معاملہ صحیح ہے تو معاملہ کرے. پھر شادی کے مسئلے میں بھی، مکان ہو، زمین کی خریداری کے مسئلے میں بھی، کیونکہ بڑے معاملات ہیں اس میں تحقیق کرنا ضروری ہے. بغیر تحقیق کے اس پر عمل نہ کیا جائے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ احتمال عقلائی ہو کہ انسان کو بیماری لگ جائے گی، احتمال عقلائی ہو کہ کھڑے رہ کر کے اگر میں نماز پڑھی تو انتہائی شدت کی تکلیف ہو جائے گی جو عرف کے نزدیک قابل برداشت نہیں ہے، اس و حرج والی تکلیف ہو جائے گی. تو پھر انسان ایسے خوف عقلائی میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا، کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. صلی اللہ